اچھا دلاور صاحب، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے جو صرف میرا نہیں ہمارے تمام پاکستانیوں کا ہے، جو اس میں کنفیوز بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے ہیں. تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے اس کوشچن کو جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار زیادہ بہتر ہے یا گاڑیوں کی خرید و فروخت کا؟ ٹھیک ہے، اگر میں گاڑیوں کے بارے میں کہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو پھر جو گاڑیوں کے ڈیلر ہے وہ میرے پیچھے آئیں گے تھا وہ پیسٹول لے کے، تو وہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو بھی بزنس ہے اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ پروز اینڈ کونز میں اس کے بتاؤں گا کہ اگر آپ گاڑیوں کا کاروبار کرتے تو گاڑیوں کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈالر نیچے آ گئی تو آپ کی گاڑی کی بھی قیمت نیچے آ گئی، اگر ڈالر اوپر چلا گیا تو آپ کی قسمت ہے بس وہ اوپر چلا گیا. ہاں، دوسری بات یہ بھی ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پلاٹ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہی اچھی بات ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو پراپر بینیفٹ ملے گا. اور یہ کہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کی گاڑی کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اور جو آپ کا پلاٹ ہوتا ہے اگر آپ نے ریلائبل ڈیلر سے لیا ہوتا ہے تو آپ کی پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اچھا دلاور صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ وہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے لیے خاص طور پہ، کہ اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے انویسٹمنٹ کریں، کس طرح سے اپنی انویسٹمنٹ کریں کہ ان کو فائدہ ہو اس سے. یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے میں بات کر رہی ہوں. اوکے، اوورسیز پاکستانی میرے ٹک ٹاک پہ اکثر آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فراڈ ہو چکا ہے. یہی مسئلہ اکثر اس کو ہوتا ہے، یا اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ یعنی پاکستان میں ہم اگر کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. فائلز لوگوں نے لی ہوتی ہے اور پھر اس کے جو ہے اس کو نہ پلاٹ ملتے ہیں، یا کچھ اور مسئلہ ہو جاتا ہے، یا این او سی والا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو پیش آیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ڈرے ہوتے ہیں. تو میں آج آپ کو سمپل سا حل بتاتا ہوں. یا تو آپ ڈائریکٹ پلاٹ پہ چلے جائیں، یعنی جو تیار ریڈی میڈ پلاٹ ہو جس پہ آپ گھر بنا سکتے ہو وہی پلاٹ لے لے. ٹھیک ہے، وہ کیش پہ ہوگا، لیکن یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرے خیال میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے دے اور اپنا پورا پلاٹ لے لے. ہاں، اگر کوئی ہے جو اس کے ساتھ انویسٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہے تو الفا ڈیلز مارکیٹنگ آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے انسٹالمنٹ پہ گھر بنا رہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں لیکن اس کے پاس جو بجٹ ہے وہ صرف پلاٹ کی ہے، تو ہم اس سے صرف ڈاؤن پیمنٹ میں وہی اماؤنٹ لے لیں گے، بقایا ہم اپنی انویسٹمنٹ کر لیں گے اور اس کو گھر بنا دیں گے، اور اس نے وہی اماؤنٹ بقایا جو ہے وہ ہمیں 2 سال کی انسٹالمنٹ میں دینی ہے. ہاں، کوئی اگر بڑا پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو 3 سال تک بھی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فائل والا سسٹم نہیں ہوتا، پلاٹ والا سسٹم نہیں ہوتا، آپ کا ڈائریکٹ گھر بن جاتا ہے. اور گھر کی جب ہم آپ کو چابی دیں گے تو آپ کے اماؤنٹ پھر بھی رہتی ہوگی. تو یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے خیال میں پاکستان میں، صرف الفا ڈیلز مارکیٹنگ ہی کر رہی ہے.